بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اسلامیات کلاس 7 چیپٹر نمبر 3 کی سیکنڈ ویڈیو ہے، سبق نمبر 3 کی۔ امید ہے بچوں پریویس لیکچر آپ نے ریوائز کیا ہوا ہوگا۔ بیٹا اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو، اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو تو بیٹا ضرور آپ کمنٹس میں لکھا کریں تاکہ آپ کا کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب صفحہ نمبر 33 نکالے اپنی بک کی۔ آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے پریویس لیکچر کی طرف جاتے ہیں تاکہ ربط قائم ہو۔ بیٹا جب مسلمان وادی حنین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر پر زبردست حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے اکثر سپاہی خوف کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر، اسی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، ساری فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ کر وہ بھاگ گئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام وہ میدان جنگ میں ڈٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 زرے پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں طرف سے حملہ آوروں کو بڑھتے ہوئے اور اپنے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی۔ بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل، ربیعہ بن حارث اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ کرام رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے، وہ عربی کے الفاظ ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اور اپنے دادا کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے دادا کا بیٹا ہوں، نواسا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں کو پکارو، تو عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بلند آواز میں پکار کر لوگوں کو بلایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سے پھر لوگ واپس میدان جنگ میں آ گئے۔ تو بیٹا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی اور سب میدان میں ایک عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سے ایک فضا پھیل گئی اور طرفین سے یعنی دونوں اطراف سے قتل و قتال شروع ہو گیا، کفار کی طرف سے، اور مسلمان چونکہ وہ واپس آ گئے تو قتل و قتال شروع ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے۔ ایک تو حضرت عباس نے کو حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ ہی فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ بھی اس سے نہ بچ سکی۔
آخر دشمن مغلوب ہو کر بھاگا اور اس کا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا۔ یعنی جب ان کی آنکھوں میں وہ پتھر جو ہے وہ پہنچ گئے تو آندھے ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیکھ سکے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا اور وہ مغلوب ہو کر بھاگ گئے۔ تو دشمن کی فوج جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب پیج نمبر 34 کی طرف جاتے ہیں۔ ایک جو گروہ تھی وہ مالک بن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعہ طائف میں جا ٹھہرا۔ دوسرا گروہ جو کہ اہل و عیال اور مال و زر پر مشتمل تھا اوتاس کی گاٹھی میں جا چھپا۔ بیٹا یہ دیکھیں آپ اس نقشہ میں، یہ جو غزوہ حنون کی وادی ہے، یہاں سے یہ لوگ فرار ہو گئے۔ بعض لوگوں نے یہ بنو ثقیف کی طائف کی طرف واپسی، یہاں یہ راستہ اختیار کیا، اور بعض لوگ یہاں پر آ کر جو پہلی جو گروہ تھی یہ مالک بن عوف کی، یہ اس راستے سے جا کر طائف کا راستہ اختیار کر کے یہاں سے بھاگ نکلے، اور یہ جو دوسری گروہ تھی مسلمانوں کی جو مال و زر اور بچوں پر مشتمل تھی، یہ اس راستے سے آ کر یہ اوتاس جو قبیلہ ہے، یہ وادی اوتاس، یہاں پر چھپ کر انہوں نے پناہ حاصل کی اس راستے سے یہاں آ کر، اور پھر مسلمانوں کے ایک گروہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاقب کیا اور یہاں ان کے ساتھ جنگ لڑی گئی اور انہوں نے مال غنیمت ان سے حاصل کی۔ تو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طائف کے محاصرے کا حکم دیا، یعنی جو پہلی گروہ وہاں چلی گئی مالک بن عوف کے ہمراہ، اور اوتاس کی طرف یہ جو دوسری گروہ تھی اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور فرمایا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر دشمن کے اہل و عیال اور مال و زر پر قبضہ کیا، یعنی ان کے ساتھ تھوڑی سی انہوں نے مزاحمت کی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی کامیابی کا علم ہوا، یعنی ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی کامیابی کا علم ہوا، تو قلعہ کے محاصرہ کو اٹھا دینے کا حکم دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ہم واپس جائیں گے، قلعہ نہیں جائیں گے طائف، اور واپس جا کر مال غنیمت وغیرہ کو تقسیم کر کے واپسی کریں گے، کیونکہ ان لوگوں پر اہل و عیال کے جاتے رہنے کی بھاری مصیبت پڑ چکی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو طائف چلے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے اہل و عیال بیوی بچے سب کچھ جو ہے ہمارے قبضے میں ہے، تو وہ وہاں پر اتنے دیر جو ہے نہیں رہیں گے، واپس آئیں گے۔ اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ یہ دیکھیے بیٹا غزوہ غنیمت کی مال غنیمت، قیدی 6,000 اونٹ، 24,000 بکری، ایک روایت میں 40,000 سے زیادہ آتے ہیں اور بک میں یہ 4,000 ہے، دونوں ٹھیک ہیں، اور چاندی جو تھے یہ 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل یعنی چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میدان جنگ کے قریب ہی ٹھہرے تھے کہ قبیلہ حوازن کے 6 سردار آئے اور انہوں نے رحم کی درخواست پیش کر دی۔ بیٹا یہ 6 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے کہ یہ 6 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں کا مال غنیمت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے یہ وادی اوتاس ان سے مال غنیمت حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی منتقلی، یہاں یہ جگہ ہے اس کو جیرانہ کہتے ہیں، جیرانہ جیم عین ریل پران انہی، یہاں جیرانہ پر ان لوگوں کی ساری مال غنیمت یہاں پر منتقل کر کے یہاں جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو طائف کے لوگ چلے گئے تھے یہاں سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مل کر مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تو انہوں نے درخواست کی، رحم کی، ان 6 سرداروں نے،
ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا تو طائف کے سفر میں دعوت تبلیغ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو قبول کریں، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان کر دیے اور پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لہو لہان کر دیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، اور آخری مرتبہ وہاں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے تھے۔ تو ان 6 سرداروں میں سے وہی سردار بھی موجود تھے جو ابھی رحم مانگنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے سرداروں سے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیں ارحم الراحمین جو دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، یعنی آپ لوگوں نے بھی دیر کیا۔ مال غنیمت جب ہم نے اکٹھا کیا تو ہم نے آپ لوگوں کا بہت انتظار کیا کہ آپ لوگ آئیں گے اور اپنے مال وغیرہ لے کر لے جائیں گے۔ جب تم نہ آئے تو میں نے مال و اسباب اور تمام قیدی لشکر پر تقسیم کر دیے۔ مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام میں تقسیم کیا۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، مال و اسباب لے لو یا اپنے اہل و عیال کو چھڑا لو۔ 2 چیزیں ہیں، یا مال غنیمت یعنی جو مال ہے، اسباب ہے، یہ جو مال غنیمت آپ کو میں نے اوپر بتا دیا، اور یا اپنے اہل و عیال کو جو ہے چن لو۔ وفد نے کہا کہ ہم کو اہل و عیال زیادہ عزیز ہے، یعنی ہمیں اہل و عیال چاہیے، یہ مال وغیرہ یہ چیزیں تو بعد میں بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور میرے خاندان عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ میں نے تم کو دے دیا، باقی جو حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکا ہے سو اس بارے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ ساری چیزیں اپنی مسلمانوں کو جو 12,000 کے لشکر تھے اس میں تقسیم کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو حصہ تھا وہ فوراً اسی وقت واپس کیا، اور باقی مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی کہ یہی لوگ رحم کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو یہ اہل و عیال واپس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی تو سب نے اپنی خوشی سے تمام قیدی آزاد کر دیے۔ چند افراد نے تعامل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاوضہ دے دیا، یعنی وہ غریب لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے دیے اور ان کے جو قیدی اور لوگ تھے وہ چھڑوا لیے۔ اس طرح یہ وفد اپنے 6,000 قیدیوں کو لے کر واپس ہوا۔ تو بیٹا یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے، یہ بیٹا سٹارٹ سے اینڈ تک آپ خوب پڑھیں گے، اور اسلامی سیرت ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سبق آموز واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی درخواست، جس طرح صحابہ کرام نے سٹارٹ میں جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اپنی ساری جو اس کی نیت تھی وہ مال غنیمت پر تھی، مال غنیمت نہیں، وہ مال و زر پر تھی کہ ہم زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، فتح ہماری ہے۔ تو بیٹا ہر وقت جو ہے ہم چاہے جتنے بھی زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس ہر قسم کے اسلحے ہو، لیکن ہماری سوچ اور ہماری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امداد پر ضرور ہونی چاہیے، اور فتح و نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اب بیٹا مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں یہ مشق کے سوالات، چونکہ یہ پہلے حصے میں پہلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ غزوہ حنین کے اسباب کیا تھے تو وہ آپ کر چکے ہیں۔ اب یہ سوال نمبر 2، غزوہ حنین کے واقعات تحریر کریں، تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اس سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک مالک بن عوف وغیرہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا کر انہوں نے قلعہ میں طائف میں انہوں نے پناہ لی۔ اسی طرح دوسرا جو اوتاس کے قبیلے اوتاس میں وہ محاصر ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 6 سردار آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے ساتھ کیا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ مکمل سبق پڑھ کر یہ تینوں کوشچن درست جواب کا انتخاب کریں، یہ مکمل آپ یہ ٹک لگائیں گے، صحیح جملوں کی نشاندہی کریں گے، یہ بھی کہ یہ جملے سبق کی روح سے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔